آج کے اندر گندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ دیکھ رہا ہے تم کہیں بھی رہو، وہ اللہ تمہاری حرکتوں سے باخبر ہے، تمہاری حرکتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے تم اپنے اندر کوئی برائی کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ کا پکڑ بڑا ہی زبردست ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں، کب موت آ جائے گی کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے برائی کرنے والوں، اے معظم پور کے لوگوں، شراب پینے والوں، جوا کھیلنے والوں، حرام خوری کرنے والوں، رشوت لینے والوں، سود کا کام کرنے والوں، بیڑی اور سگریٹ کا کام کرنے والوں، سنو، اللہ کہتا ہے اے میرے بندو جلدی سے توبہ کر لو، ورنہ میرا پکڑ بڑا ہی زبردست ہے، بڑا ہی خطرناک ہے۔ جب میں پکڑتا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتا ہے، کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ غور کیجیے آپ، اگر اپنے اندر دینداری پیدا کرنا ہے، ہاں، قد افلح المؤمنون، اللہ کہتا مومن کامیاب ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز کے اندر خشوع و اختیار کیا کرتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھو، ایسا پڑھو گویا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز کے ساتھ ساتھ اپنے شرمگاہ کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اپنے نظروں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھنا بھی زنا ہے۔ اپنی آنکھ سے غلط چیز کو دیکھتے ہو، اس کو بھی اسلام نے زنا قرار دیا ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بیوی کے علاوہ کریں، اس بیوی کی بہن کے ہاتھ کو بھی ٹچ کرتے ہو، یہ بھی اسلام نے زنا قرار دیا ہے۔ اپنی سالیوں کو اپنے بائک میں گھمانے والوں، اپنے سالیوں کو مال میں لے جا کر کے شاپنگ کرانے والوں، اپنے سالیوں کو جا کر کے پارکوں میں گھمانے والوں، ہوٹلوں میں کھلانے والوں، سنو، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تمہاری بیوی تمہارے لیے جائز ہے، تمہاری بیوی کی بہن تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اس سے پردہ، وہ لڑکی تم سے پردہ کرے گی۔ فالعینان زناہما النظر، فرمایا آنکھوں کا زنا، آنکھوں سے غلط چیزوں کا دیکھنا زنا ہے۔ رات میں اگر تم موبائل دیکھ رہے ہو اور موبائل کے اندر لڑکیوں کے ڈانس کو دیکھ رہے ہو، اس کی کمر کو دیکھ رہے ہو، ان کے بالوں کو دیکھ رہے ہو، ان کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہو، یہ بھی اسلام نے اس کو بھی زنا قرار دیا ہے، اس کو بھی زنا کہا ہے کہ آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھا جائے، یہ بھی زنا ہے۔ اپنے باپ نے اپنے گھر کے چھت کے اوپر جا کر کے دوسرے کی بہن کو جھانکا جائے، اس کے جسم کو دیکھا جائے، یہ بھی اسلام نے اس کو بھی زنا قرار دیا ہے۔ فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع، اور کان سے غلط چیزوں کا سننا بھی زنا ہے۔ کان سے، آج ہمارے یہاں ایئر فون لگا لیا، چل رہا ہے، سن رہا ہے، پوچھو کیا سن رہے ہو؟ سن رہا ہوں۔ قرآن کی آیت تھوڑی سنتا ہے، رمضان آیا سب کچھ ڈیلیٹ، رمضان سے پہلے سب جائز، کان میں لگا کر کے سن رہا ہے، گانے سن رہا ہے، معلوم ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں اس کے کان میں پگھلا کر کے شیشہ ڈالا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جس کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر کے ڈالا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گانا سنا کرتے تھے۔ او اپنے موبائل سے گانا سننے والوں، سوچو اللہ کے یہاں تمہارے کانوں کے اندر گرم گرم شیشہ پگھلا کر کے ڈالا جائے گا، تم کیا وہ سزا کو برداشت کر سکتے ہو؟ فرمایا فالاذنان زناہما الاستماع، اپنے کانوں سے غلط چیزوں کا سننا بھی زنا ہے۔ والید زناہ البطش، اور اپنے ہاتھوں سے غلط چیزوں کو پکڑنا، ٹچ کرنا، کسی کو چھونا، یہ بھی اسلام نے اس کو بھی زنا قرار دیا ہے، یہ بھی زنا ہے۔ آج دیکھیے اپنے یہاں چوراہوں میں بیٹھ کر کے وہ لڑکی جا رہی ہے، نظر دوڑا رہا، وہ جا رہی ہے، نظر دوڑا رہا، راستے میں بیٹھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں
إياكم الجلوس، اے لوگوں راستے میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو روکو، راستے میں چوراہوں میں مت بیٹھو۔ آپ نے راستے میں بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر ہم راستہ میں نہ بیٹھیں، اگر ہم چوراہے میں نہ بیٹھیں، چوراہے میں بیٹھتے بہت سے اپنے دوست لا کر کے ہم سے باتیں کیا کرتے، اے اللہ کے نبی ہم اگر چوراہے میں نہیں بیٹھیں گے تو ہماری زندگی کیسے کٹے گی؟ آپ نے فرمایا اگر تم راستے میں بیٹھتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ سوال کیا وَمَا الْحَقُّ الطَّرِيقِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ راستے کا حق کیا ہے، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم راستے میں بیٹھو تو اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرو، اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔ کوئی لڑکی جا رہی ہے تو اس کے اوپر نظر دوڑا رہے ہو، کوئی لڑکی جا رہی ہے اس کو تم دیکھ رہے ہو، کیا تم اپنے نظروں کی حفاظت کرو؟ اور فرمایا والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کی دعوت اور برائیوں سے روکو، بھلائی کی دعوت اور برائیوں سے روکو۔ اور یاد رکھیے ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا یہ شیوا ہونا چاہیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے، اگر کہیں کوئی برائی ہو تو اس کو اپنی زبان سے روکیے۔ یہ کام کر رہے ہو غلط ہے۔ جب یہاں کے لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جلسہ کے دن جب یہاں پہ بازار نہیں لگے گا تو کیوں بازار لگا؟ کیا کوئی نوجوان کھڑا ہو کر کے ان دکان لگانے والوں کو بھگا نہ سکا؟ زبان سے کہہ نہ سکا مت لگاؤ؟ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ان جلسوں کے بجائے ان بازاروں میں آئیں گی، ہمیں نیکیاں کم برا اور ہمیں گناہ زیادہ ملیں گے۔ میرے بھائی کیا نوجوان ایسے نہیں ہیں موجود؟ آج ہمیں ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے، ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو ایسے ایسے نوجوان گزرے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کبھی کہا تھا اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہو، کسی قوم کو تباہ کرنا ہو، کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو اس قوم کے اندر بم بارود چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے اوپر بم بارود چلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم کے نوجوانوں کے اندر بے حیائی پھیلا دو، ان قوم کو بے حیا بنا دو۔ آج ہمارے قوم کے نوجوان بے حیا ہو چکے ہیں، ہماری لڑکیاں بے حیا ہو چکی ہیں، گھر سے نکل رہی ہے بغیر دوپٹے کے نکلتی ہیں، کوئی شرم نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے لا یکلم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے سے بات نہیں کرے گا۔ اب بتائیے آپ دنیا میں کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ اس سے آپ بہت زیادہ ناراض ہیں، بہت ہی زیادہ غصے ہیں، اس وجہ سے اس سے بات نہیں، تم سے بات ہی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم اس لائق نہیں کہ تم سے ہم بات کریں۔ آپ کچھ لوگوں سے بہت ناراض ہوتے تو اس سے بات نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ لا یکلم اللہ یوم القیامہ، قیامت دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا۔ اب اللہ ہی بات نہیں کرے گا، اللہ کے علاوہ کون ہے جو قیامت کے دن کام آئے گا؟ اللہ ہی بات نہیں کر رہا۔ ولا یزکیہم، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پاک بھی نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دے گا۔ اللہ عذاب کہا پھر علیم کہا، یعنی دردناک عذاب ایسے لوگوں کو دے گا۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو دنیا میں ستایا کرتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو احسان کر کے احسان جتلایا کرتے ہیں، اور تیسرے لوگ ہوں گے وہ دیوس جن کی بہن اور بیٹی، جن کا باپ بیٹا اگر کوئی غلط کام کرے تو باپ منع نہ کرے، یعنی بہن بیٹیوں کو غلط کاموں سے نہ روکتا ہو، ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ آج ہمارا لڑکا
موبائل میں گانا سن رہا ہے، باپ بغل میں بیٹھا وہ کچھ نہیں ٹوکے گا۔ اس کی بیٹی بغیر پردہ کے جینس ٹی شرٹ پہن کر کے اور دوپٹہ کو بس اوپر سے رکھ لیا، بال دکھاتے ہوئے جا رہی ہے، اس کا باپ نہیں روکے گا، اس کا بھائی نہیں منع کرے گا، کچھ نہیں بولے گا۔ مسلمان ہو کر کے مسلمان نہیں ہے۔ کہاں تمہاری ایمان کا کیا ہوا؟ تمہاری حیا کہاں گئی؟ اللہ ایسے لوگوں سے بات نہیں کرے گا جن کی بہن، بیٹی، بیوی میں پردہ ہو کر کے گھومتی ہو، غلط کام کرتی ہو، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا شوہر اسے منع نہ کرتا ہو، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کی دن بات بھی نہیں کرے گا اور دردناک عذاب دے گا۔ اپنے سماج کو اگر سدھارنا ہو اور اچھا کام کرنا ہو تو اپنے سماج کے اندر ایک کام اور کیجئے۔ یہ بڑے بڑے جلسے تو کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، 15 دن میں عورتوں کا ایک پروگرام کا سسٹم کیجئے۔ 15 دن 10 دن کے اندر ایک عورتوں کا پروگرام بنوائیے۔ لڑکیوں کے لیے ایک الگ سے پروگرام ہونا چاہیے۔ آپ کی یہاں مسجد میں کیا عورتوں کا انتظام ہے؟ نہیں ہے۔ مکہ چلے جاؤ آپ، خانہ کعبہ کا دیوار، خانہ کعبہ کا جب آپ طواف کرو تو آپ کو اپنے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی نظر آئیں گی۔ خانہ کعبہ اتنا پوتر جگہ ہے، اس جگہ میں لڑکیاں مردوں کے ساتھ طواف کر رہی ہیں اور اسلام نے اس کو اجازت دے دیا ہے۔ مسجد نبوی چلے جاؤ، مسجد نبوی کے اندر مرد نماز پڑھتے ہیں تو بغل میں عورتوں بھی ہزاروں ہزار کی تعداد میں نماز پڑھ رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، عورتوں کو مسجدوں سے منع کیوں کر رہے ہو؟ عورتوں کو مسجدوں سے تم نے کیوں روک رکھا ہے؟ عورتوں کو بازاروں کا تم نے تعلق بنا دیا ہے، عورتوں کو بازار سے تم نے اس کا دل لگا دیا ہے۔ ہماری لڑکیاں، ہماری عورتیں، ہماری بہنیں بازار کی زینت بن رہی ہے، بازار کی خوبصورتی بن رہی ہے۔ ہماری لڑکیاں پارکوں میں جا کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کر رہی ہیں، کیونکہ اس کو تم نے تعلیم نہیں دیا، ان کو تم نے اسلام کا درس نہیں دیا، اس کو تم نے مسجدوں سے نہیں جوڑا، اس کو تم نے مدرسوں سے نہیں جوڑا، ان کو تم نے علماء سے نہیں جوڑا، ان کا تعلق تم نے غلط چیزوں سے جوڑ دیا ہے۔ اس وجہ سے ہماری لڑکیوں کے اندر سے حیا نکل چکی ہے۔ ہماری لڑکیوں کو مسجدوں سے منع مت کرو۔ اپنے نیک، اللہ کہتا، اللہ کے نبی کہتے لا تمنعوا من، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسی لڑکیوں کو، اللہ کی نیک بندیوں کو مسجدوں سے مت روکو۔ جمعے کے دن تم دو خطبہ سننے کے لیے جاتے ہو، تمہارا ایمان تو مضبوط ہوتا ہے، لیکن تم اپنے بہنوں کو لے کر کے مسجدوں میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ اپنی بیٹیوں کو مسجدوں میں لے کر کے کیوں نہیں جایا کرتے ہو؟ ان کو بازار کا لت لگا رہے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ بازار ہے، سب سے بیکار جگہ بازار ہے، سب سے خراب جگہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ اپنی بیٹیوں کو تم بازاروں کی زینت بناتے ہو، اپنی بیٹیوں اور اپنے بہنوں کو تم بازار کی خوبصورتی بناتے ہو۔ تمہارے بہنوں اور بیٹیوں سے کوئی اور فائدہ اٹھا رہا ہے، اپنی بیٹیوں کو مسجدوں میں لے کر کے جاؤ۔ ایک ماحول بنائیے۔ آپ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا سکتے ہو، گھر بنا سکتے ہو، مکان بنا سکتے ہو، کیا لڑکیوں کے لیے اوپر سے ایک منزل عورتوں کے لیے نہیں بنا سکتے ہو؟ جاؤ حیدرآباد کے اندر چلے جاؤ، آپ کو ہر مسجد کے اندر عورتوں کا انتظام ملے گا۔ کیرلا کے اندر چلے جاؤ، ہر مسجد کے اندر آپ کو عورتوں کا انتظام ملے گا۔ بمبئی کی سرزمین میں جاؤ، وہاں بھی آپ کو لڑکیوں کے لیے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا انتظام ملے گا۔ اسی کلکتہ کے اندر بھی جاؤ، بعض مسجدیں آپ کو ایسی ملیں گی جہاں پہ لڑکیاں جا کر کے نماز ادا کیا کرتی ہیں۔ جب ان کو دین نہیں بتاؤ گے تو یہ دیندار کیسی ہوں گی؟ میرے بھائیوں، اپنے لڑکیوں کو دیندار بناؤ، اس کے لیے آپ کو دینی ماحول سے جڑنا ضروری ہے۔ اپنے موبائل سے گانے کو ڈیلیٹ کرو، فلموں کو ڈیلیٹ کرو اور اپنے موبائل کے اندر قرآن کی آیتوں کو لوڈ کرو، قرآن کی آیتوں کو اپلوڈ کرو، علماء کی تقریروں کو اپلوڈ کرو۔ رات میں سوتے سمے سورہ یاسین لگاؤ، رات میں سوتے سمے سورہ ملک کی تلاوت لگاؤ، رات میں سوتے سمے سورہ بقرہ کی تلاوت لگاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا
بكم مقابر وإن الشياطين ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ. جس کے گھر کے اندر جس کے گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو اس گھر کے اندر شیطان اپناتا نہیں ہے, اس گھر کے اندر شیطان جنم نہیں لے پاتا ہے. شیطان کو اپنے گھر سے بھگائیے اور صبح کیجئے تو اللہ کے نام کے ساتھ صبح کیجئے. اپنی بیویوں کو دیندار, بیٹیوں کو دیندار. کون بنائے گا؟ مولوی صاحب تو آپ کی بیوی کو نہیں بنائے گا, آپ کی بیٹی کو نہیں بنائے گا, آپ کی بہن کو نہیں بنائے گا. آپ کو بنانا پڑے گا. اپنے گھر کو سدھار لو, پورا سماج سدھر جائے گا. اپنے گھر کو سدھار لو. میری بہن کیسی ہے, میری بیٹی کیسی ہے, میری بیوی کیسی ہے. میری بیوی کیا بغیر پردہ بغیر دوپٹہ کے باہر جاتی ہے کیا؟ تم تعلیم دے رہے ہو لیکن تربیت نہیں دے رہے ہو. پڑھا تو رہے ہو لیکن دینی تعلیم نہیں دے رہے ہو. اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو دینی تعلیم. غور کرو میرے بھائیوں, اپنے سماج کو اسلامک ماحول میں اگر تبدیل کرنا ہے, اسلامی ماحول میں اگر بدلنا ہے تو ایک تیسرا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا. ایک تیسرا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اپنے گھر کے اندر قرآن کا درس شروع کرو. خود بیٹھو, بیٹی کو بیٹھاؤ, بیوی کو بیٹھاؤ, ماں کو بیٹھاؤ. ہندی میں بھی قرآن آ گیا, بنگلہ میں بھی قرآن ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. ہر زبان میں آپ کو قرآن ملے گا, اس کا ترجمہ آپ کو ملے گا. روزانہ باری لگائیے. آج یہ پڑھے گا قرآن, کل وہ 5 منٹ بیٹھ کر کے اپنے گھر میں سب بیٹھ کر کے قرآن پڑھیے اور قرآن سنیے. ایک ماحول بنائیے, آپ روزانہ ایک سسٹم بنائیے. کھا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ایک ماحول بنا سکتے ہیں کہ روزانہ عشاء کے بعد, نماز پڑھ لینے کے بعد, گھر میں کھانا کھانے کے بعد 5 منٹ کے لیے سب بیٹھے گا اور سب کو اسلامک دعا سنانا پڑے گا, قرآن پڑھنا پڑے گا, قرآن سننا پڑے گا. ایک ماحول آپ بنائیے. یہ نہیں کر سکتے, یہ کرنا پڑے گا. اور اپنے گھر کے اندر برائی کو دیکھو تو اس کو روکو. اپنے بیٹا ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی منع کرو, کیونکہ تمہیں معلوم ہے جب تمہارا بیٹا دنیا کے اندر اگر آگ میں جا رہا ہو, چھوٹا سا بچہ ہے, اس کو آگ کے بارے میں نالج نہیں ہے, آگ کے بارے میں جانکاری نہیں ہے, وہ بچہ آگ کے پاس جاتا ہے, آپ اس بچے کو روک لیتے ہو اور اپنے گود میں اٹھا لیتے ہو. اے بچے, آگ کے پاس مت جاؤ, یہ تمہیں جلا کر کے رکھ دے گی, یہ آگ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں کو تم دنیا کی آگ سے بچا لیتے ہو, لیکن جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو, تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے پریوار والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے سماج کے لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیونکہ جہنم کی آگ دنیا کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے, بہت ہی خطرناک ہے. دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر پا رہا تیرا بیٹا, جل جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. آخرت کی آگ میں اگر تیری بیٹی جائے گی تم کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اپنی بیٹوں کو جب دنیا کی آگ سے بچانے کی فکر مند ہو تو آخرت کی آگ سے بچانے کی فکر مند کیوں نہیں ہو؟ اسی وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. اے میرے پیارے بیٹے, اے میرے پتر, اے میرے بیٹے, اے میرے لخت جگر نور نظر سنو. یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا, نماز کبھی بھی جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا. اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا, وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ اور بھلائی کی دعوت دیتے رہنا, وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہنا. إِنَّ ذَلِكَ مِن نَّظْمِ الْأُمُورِ, کیونکہ
کہ یہ بہت ہی بڑا جگرے کا کام ہے بھلائیوں کی دعوت دینا۔ آج نوجوانوں کے اندر بھلائیوں کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، آج برائیوں کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ ایک مووی آئی ہے، ایک مووی دیکھنے کے لیے کتنا پیسہ لگتا ہے؟ لڑکا بولتا ہے چل نہ میں دکھاؤں گا، ہاں غلط کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، چل نہ میں تیرا ٹکٹ کٹا دوں گا، برائی کر رہا ہے، برائیوں کی دعوت دے رہا ہے۔ دیکھ رہے ہو برائیوں کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ ہونا یہ چاہیے تھا بھلائیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دیا جائے، لیکن یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اپنے سماج کو دینی ماحول بنانے کے لیے اپنے گھر کا ایک سسٹم، ایک نظام آپ کو بنانا پڑے گا۔ ایک اور کام آپ کو کرنا پڑے گا، آپ اپنے بچوں کے اوپر نظر دوڑائیے کہ آپ کا بچہ کا دوست کون ہے، آپ کی بیٹی کی سہیلی کون ہے۔ اگر آپ کا بیٹا کا دوست دیندار ہے، نمازی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو چلو ٹھیک ہے، تم اس بچے کو اس دوست کے ساتھ رہنے دو۔ تمہاری بیٹی کی سہیلی فرینڈ اگر دیندار نہیں ہے، سر میں دوپٹہ نہیں رکھتی ہے، نماز کی پابند نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہے، تو اپنی بیٹیوں کو ان لڑکیوں سے دور رکھو، ان سہیلیوں سے اپنی بیٹیوں کو بچاؤ، کیونکہ وہ لڑکی بے دین ہے تو تیری بیٹی کو بھی بے دین بنا دے گی، تیری بیٹی کو بھی بے حیا بنا دے گی، تیری بیٹی کو بھی بے شرم بنا دے گی، تیری بیٹی کو بھی زناکار بنا دے گی، تیری بیٹی کو بھی بے پردہ بنا دے گی، تیرے بیٹی کی تو سر سے دوپٹہ نکلوا کر کے رکھ دے گی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے دوستوں، اگر کسی کو چیک کرنا ہو تو اس کے دوستوں کو دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ان کے دوستوں کو دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ دوستی بڑا ہی ڈینجر چیز ہے۔ کل قیامت کے دن آدمی ایسے ایسے دوستوں کے بارے میں سوچے گا، لڑکیاں سوچیں گی اے اللہ کاش کہ میں نے دنیا میں فلاں کو اپنا سہیلی نہ بنائی ہوئی ہوتی، فلاں کو اپنا فرینڈ بنائی نہ ہوئی ہوتی، تو آج میں جہنم میں نہ جاتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کل قیامت کے دن ایک انسان چیخ کر کے کہے گا اے اللہ فلاں کی دوستی نے مجھے جہنم میں پہنچا دیا ہے، فلاں دوست کی وجہ سے میں جہنم میں جا چکا ہوں، فلاں فرینڈ کی وجہ سے میں جہنم میں چلا گیا۔ اے اللہ کاش کہ میں دنیا میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا سہیلی نہ بنائی ہوئی ہوتی، فلاں نے غلط کام کیا، مجھے بھی غلط کام کرنے پہ مجبور کر دیا، میری سہیلی اپنے بوائے فرینڈ سے ملا کرتی تھی، اس نے بھی مجھے بوائے فرینڈ دلوا دیا، اور میں اسی چکر میں لگ کر کے میں بھی زنا کر بیٹھی۔ کچھ لوگ چیخ کر کے کہے گا کہ اللہ میں تو شراب نہیں پیتا تھا، لیکن میری دوستی فلاں کے ساتھ ہوئی، اور فلاں نے شراب پیتا تھا، اور فلاں کو دیکھتے ہوئے میں بھی شرابی بن گیا، کاش کہ میں دنیا میں اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو میں بھی شراب نہ پیتا، میں بھی شراب کے لت میں نہ پڑتا۔ فلاں نے زنا کیا اور اس نے کہا کہ چلو دوست زنا کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس دوست کی چکر میں میں نے بھی زنا کر لیا، کاش کہ میں نے دنیا میں فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، مجھے اسلام مل جانے کے بعد میں گمراہ ہو گیا، مجھے محمد الرسول اللہ مل جانے کے بعد، نبی کی تعلیم مل جانے کے بعد میں نے نبی کا انکار کیا، میں نے نبی کی دعوت نہ مانی، میں نے رسول کی باتوں کو نہ مانا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اسی وجہ سے اپنے اپنے بیٹیوں کو دیکھو کہ اس کی سہیلی کون ہے، اپنے اپنے بیٹوں کو دیکھو کہ اس کا دوست کون ہے، اچھا دوست بناؤ۔ اگر تیرا بھائی اگر تیرا دوست نمازی ہے تو تو بھی ایک نہ ایک دن نمازی بن جائے گی، بن جائے گا، اور اگر تیری سہیلی اگر دیندار ہے، پردہ کرنے والی ہے، تو تو بھی پردہ کرنے والی بن جائے گی۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں اگر سماج کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرنا ہے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا، کوئی مولوی آپ کو سدھار نہیں سکتا ہے،
कोई नबी अब नहीं आएगा। ला नबी आबादी, आपने फरमाया था मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई डराने वाला नहीं आएगा। अल्लाह की नबी कहते हैं व अनल आकिब, मैं सबसे लास्ट से मैं आया हूं, मेरे बाद कोई आने वाला नहीं है, मेरे बाद कोई रसूल दुनिया में नहीं आएगा। ये उलमा है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा नबियों की वारिस है। ओ लोगों, दुनिया के अंदर सबसे अच्छे वो है जो दावत का काम कर रहा हो, जो अल्लाह की तरफ बुला रहा हो, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला सबसे अच्छा है। आज के दौर में बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे इन जलसों से क्या फायदा है, इन दावत और तबलीग से क्या फायदा है। अरे दावत और तबलीग मत करो मेरे भाइयों, ये तो नबियों का काम है, ये तो रसूलों का काम है, ये तो नेक बंदों का काम है। और इसी काम के लिए तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। तुम्हें दुनिया में खाने पीने के लिए नहीं पैदा किया, बैंक बैलेंस जमा करने के लिए नहीं पैदा किया, तुम्हें दुनिया में अल्लाह ने भलाई की दावत देने के लिए पैदा किया है, बुराइयों से रोकने के लिए पैदा किया है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में से कोई किसी बुराई को देखे तो जबान से मना करे, और अगर जबान से मना करने से नहीं मानता हो तो उसको हाथ से मना करे, हाथ से रोके। और अगर हाथ से भी ना माने फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी व ज़ालिका ज़फ़ुल ईमान। अगर हाथ से भी मना न करने पर न माने तो दिल से बुरा जानो कि ये गलत कर रहा है, यानी से लोगों से ताल्लुक नहीं रखेंगे मेरे भाइयों। लेकिन दावत का काम होते रहना चाहिए, तब समाज के अंदर बिगाड़ खत्म होगा। वरना आप सोचेंगे ये गलत कर रहा, करने तो मेरे बाप का क्या जाता है, हाँ ये शराब पी रहा, पीने दो, मेरे बाप का क्या जाता है, इसकी बेटी गलत कर रही, करने दो, मेरी बेटी का क्या प्रॉब्लम होने वाला है। आपने ऐसी मिसाल अल्लाह के रसूल ने दी है। आपने फरमाया कि कोई कश्ती समंदर में जा रही हो और उसके अंदर दो मंजिलें हो, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, और नीचे वाला ऊपर जाकर के पानी लाता हो। ऊपर जाकर के प्यास लगी, ऊपर चला गया, पानी दे दो, पानी लेके चला आया, और सोचने लगा कि अरे बार बार ऊपर जाने की क्या जरूरत है, हम नीचे ही, हम तो सबसे नीचे मंजिले में है, यहीं पे गड्ढा कर लेते हैं, यहीं पे सुराख कर लेते हैं और पानी निकाल करके पी लेते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर ऊपर वाला नीचे वाले को मना न करे, ऊपर मंजिले वाला नीचे वाले को मना न करे कि इस कश्ती में नीचे सुराख मत करो, हम तुम्हें ऊपर से पानी दे देंगे, अगर वो मना न करे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि पूरे कश्ती वाले डूब करके मर जाएंगे। इस वजह से हम एक मुआशरे के अंदर है, एक कश्ती के अंदर सवार है। अगर किसी घर के अंदर कोई लड़की गलत करती है, तमाम समाज वालों को चाहिए कि उस लड़की को गलत काम से मना किया जाए। आज वो गलत कर रही है, कल तेरी बहन भी गलत कर सकती है, कल तेरी बेटी भी गलत कर सकती है। आज अगर कोई शराब पीता है तो मुआशरे वाले लोग उसको मना करें, और खास करके अगर समाज का जो सरदार है उसको तो ज्यादा इस काम में हिस्सा लेना चाहिए, समाज का जो मुखिया उसको भी हिस्सा लेना चाहिए, समाज का जो बड़ा आदमी है उसको आगे रहना चाहिए। अगर कोई आदमी ज़िना करता है उसको मना करो, शराब पीता हो उसको मना करो, चोरी करता हो उसको मना करो, क्योंकि इसी के लिए तो अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और गुनाह करोगे तो गुनाह करके जन्नत में नहीं जा सकते हो। एक गुनाह की वजह से अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, तो इतने गुनाह करके जन्नत में कैसे जा सकते हो। कभी कभी अपने इस दिमाग के अंदर सोचो, कभी कभी गौर करो मेरे भाइयों, इतने गुनाह करने के बाद हम जन्नत के अंदर कैसे एंट्री कर सकते हैं। एक गुनाह करते तो हो सकता था अल्लाह माफ कर दे, गुनाह पे गुनाह, सुबह फजर के वक्त नमाज ना पढ़ी, असर में, ज़ोहर में, मगरिब में, इशा में भी नमाज ना पढ़ी, गाना सुन रहे हैं, दूसरी लड़कियों से बातें कर रहे हैं, कुरान की आयतें भी, आयतों की भी तिलावत नहीं कर रहे हैं, हराम खोरी कर रहे हैं, सारा सारा का सारा बुराइयां हम और आप कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों गौर करो, जन्नत में जाए तो कैसे जाए, जन्नत में जाना इतना आसान नहीं है। अल्लाह कहता है अब हसिब तुम अंतदखुल जन्नह, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि जन्नत में इतनी आसानी से चले जाओगे। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें रात में उठ करके तहज्जुद
तहज्जुद की नमाज पढ़नी होगी, रात में उठ करके अल्लाह को याद करना होगा। जन्नत में जाने के लिए तुम्हें अल्लाह के सामने रोना पड़ेगा, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें हराम कामों से बचना पड़ेगा, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें रसूल की इताअत करनी होगी, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें नमाज की पाबंदी करनी होगी, जन्नत में जाने के लिए तुम्हें अपने अच्छे अमाल करने पड़ेंगे, तब तुम जन्नत में जाओगे, वरना जन्नत में नहीं जा सकते हो। मेरे भाइयों को अपने माहौल को बदलिए, अपने समाज को बदलिए। कौन बदलेगा अगर आप नहीं बदलेंगे, हम नहीं बदलेंगे, हम अपनी बहन बेटी को नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। हर कोई अपने अपने घर को सुधार ले तो हमारा समाज सुधर जाएगा। इस्लामिक माहौल में इसको बदलिए। हमारी बेटियों को लड़की चले तो लगना चाहिए मुसलमान की बेटी है, अगर कोई लड़का चले तो लगना चाहिए कि ये मुसलमान का बेटा है। चलने में, उठने में, खाने में, बैठने में, सब में इस्लाम नजर आना चाहिए। हमारी लड़कियां अगर रास्ते में जा रही हो तो पता चलना चाहिए ये मुसलमान की बेटी जा रही है, इस्लाम की बहन जा रही है, कि मुसलमान की इज्जत जा रही है, पता लगना चाहिए। मेरे भाइयों, हम अपने माहौल को इतना प्यारा बना लें, अपने समाज को इतना अच्छा बना लें कि ये मिसाली समाज बन जाए। और इसके लिए सिर्फ मौलवी के तकरीर कर देने से नहीं होगा, हर किसी को अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। हर घर से एक एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, एक एक मर्द को कम से कम एक एक औरत को खड़ा होना पड़ेगा, तब ये माहौल के अंदर तब्दीली आ सकती है। हर घर में एक एक औरत सोच ले कि मैं अपने घर को सुधार करके रहूंगी, हर घर के अंदर एक मर्द सोच ले मैं अपने घर को सुधार करके रखूंगा, तो इंशाअल्लाह समाज के अंदर तब्दीली जरूर आएगी। लेकिन मेरे भाइयों, अगर समझ लो कि नहीं सुधरोगे तो मेरे भाइयों, अगर सब के सब बुराई करोगे तो अल्लाह की शान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सब के सब दीनदार बन जाओ तो अल्लाह की शान में कोई इजाफा भी नहीं होने वाला है। इस वजह से हम यही कहेंगे कि हम अपने अंदर बदलाव लाए, तब्दीली लाए। मुसलमान है लेकिन मुसलमान होकर के भी मुसलमान नहीं है। मेरे भाइयों, आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में अगर हमारा नाम इस्लामिक नाम है तो इससे ये नहीं कि हम जन्नत में चले जाएंगे। हमें इस्लाम को जानना होगा और इस्लाम के तरीके पे अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। मस्जिद को आबाद कीजिए, मस्जिद को आप आबाद कीजिए। मस्जिदों को अगर आबाद नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा, क्योंकि मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। पूरी रात तकरीर सुन लेने के बाद फजर के वक्त आदमी सोता रहे तो मेरे भाइयों, हमारे ईमान कितना कमजोर है। इस वजह से आज में मुसलमान कीजिए, ऐलान कीजिए और आज से वादा कीजिए कि हम मुसलमान हैं, हम शराब नहीं पिएंगे, हम मुसलमान हैं, हम जुआ नहीं खेलेंगे, हम मुसलमान हैं, हम जिना नहीं करेंगे, हम मुसलमान की बेटी हैं, हम बेपर्दा होकर के घर से नहीं निकलेंगे, हम मुसलमान की बहन हैं, हम किसी गैर लड़कों से ताल्लुक नहीं बनाएंगे, हम मुसलमान की बीवी हैं, हम किसी गैर महरम से बातें नहीं करेंगे। आज वादा करो कि आज से हम अल्लाह के रसूल के तरीके पे चलेंगे, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद करेंगे, तब अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, तब अल्लाह की बरकत नाजिल होगी। मेरे भाइयों, आपकी इस मौसम पूर के अंदर पहली बार शायद के आने का मौका मिला है। इससे पहले मैं मालदा, कलियाचक में कई जगहों में आ चुका हूँ, लेकिन आपके इस एरिया में नहीं आया हूँ। बहरकैफ मेरी बहुत सारी तकरीरें अबुल कलाम सलफी के नाम से यूट्यूब के अंदर मौजूद है। अलग अलग मौज़ूआत पे आप उन तकरीरों को सुन सकते हैं। हम आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई है, अल्लाह इन बातों के ऊपर हम सबको अल्लाह अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो बातें बताई गई है इन बातों के ऊपर हमें गौर व फिक्र करने के साथ साथ इलाह हमें अपने ज़िंदगी को अल्लाह हमें इस्लामिक माहौल में बदलने की तौफीक अता फरमा, हमें अपने घर को सुधारने के अल्लाह तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें मरने से पहले अल्लाह दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार अल्लाह बनने की तौफीक अता फरमा। जब भी हमारी मौत आए, ईमान की पर मौत आए, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।